بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب یہ بات سامنے آئی کہ موجودہ سیٹ اپ کے پاس لگ بھگ 6 ماہ ہیں تو اس کے بعد اب تردید کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ ایک بندہ تردید کر رہا ہے، ایک سینئر صحافی آ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے ایسا کچھ نہیں ہے، آئیڈیل تعلقات چل رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اور حکومت کے درمیان، شہباز شریف بڑے کمفرٹیبل ہیں، یہی ونڈرفل بوائے ہیں، یہ سب کہا جا رہا ہے۔ اور وہ لوگ جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جاتے ہیں، وہ صحافی اپنے ذرائع سے یہ خبریں دے رہے ہیں کہ نہیں سب ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی کچھ نہیں کرنے والا، سب سیٹ چل رہا ہے۔ جبکہ یہ جو 6 ماہ کی بات ہے یہ بھی مسترد لوگوں کی طرف سے آئی، بلکہ حبیب اکرم صاحب نے تو کہہ دیا کہ اس سال کی ایکسپائری ڈیٹ اس پر لکھ دی گئی ہے، اس حکومت کی ڈبیا پر اس سال کی ایکسپائری ڈیٹ موجود ہے 2026، اس سے آگے نہیں جانا موجودہ سیٹ اپ نے۔ اس طرح کی بھی باتیں ہوئیں۔ جب یہ ساری بحث چل رہی تھی اور چل رہی ہے تو خاکسار نے، اس عاجز نے عرض کیا تھا، میں اس بات پر قائم ہوں کہ بات یہ نہیں ہے کہ دو لوگوں کا ریلیشن شپ کیسا چل رہا ہے، یہ تو ماضی میں بھی ہم نے دیکھا، ہفتہ پہلے تک، 10 دن پہلے تک، بلکہ 2-3 دن پہلے تک بڑے اچھے ریلیشن شپ نظر آتے تھے ہمیں، اور اس کے بعد پتہ لگتا تھا کہ جناب نہیں، چلیں کہانی ختم ہے۔ تو یہ تو چیزیں ہر وقت چل رہی ہوتی ہیں۔ اصل بات یہ ہے، مان لیجئے جی ریلیشن شپ بہت اچھا چل رہا ہے، ملک تو اچھا نہیں چل رہا نا، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ پاکستان کی تاریخ کے بدترین معاشی بحران سے ہم گزر رہے ہیں، کیا اس میں کوئی دو رائے ہیں کہ پاکستان نے کبھی بھی مسلسل 3 یا 4 سال، ویسے تو مسلسل 3 سال نہیں، ابھی 4تھا سال ہے اور ایک اور ریکارڈ بن رہا ہے پاکستان کی تاریخ کا، کہ ہم نے اتنی کم معاشی گروتھ دیکھی ہو۔ 1971 جب پاکستان 2 لخت ہو گیا تھا، بنگلہ دیش الگ ہو گیا ہم سے، اس کے بعد بھی یہ حالات نہیں تھے جو آج حالات ہیں۔ عالمی سطح پر دیکھ لیجئے، پاکستان کی اپنی رپورٹس دیکھ لیجئے، یعنی یہ تو اب وزارت خزانہ نے کہا ہے نا کہ پچھلے 1 سال میں 3 گنا اضافہ ہو گیا ہے سرکاری اداروں کے اوپر جو بوجھ تھا، یعنی یہ کہیں کہ ان کے خسارے میں 300%، 300% اضافہ ہو گیا ہے، بوجھ بڑھتا جائے، یہ ہے کارکردگی۔ تو جناب لوگوں کا گزارا نہیں ہو رہا، لوگ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں، جتنے بھی پیمانے ہوتے ہیں معیشت کے اس پہ ہم پیچھے ہیں، لوگ یہاں سے سرمایہ باہر لے جا رہے ہیں، لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے، غربت ریکارڈ پر ہے، بے روزگاری ریکارڈ سطح پر ہے، اسکول سے باہر بچوں کی تعداد ریکارڈ سطح پر ہے، خوراک کی کمی، کہتے تھے پاکستان میں کوئی بھوکا نہیں سوتا، اب جو سٹیٹس آ رہے ہیں اس پہ پتہ لگ رہا ہے لوگ بھوکے سو رہے ہیں جناب، ان کی غذائی ضروریات پوری نہیں ہو رہی۔ تو بات یہ ہے کہ یہ فیکٹس ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہاں جی ریلیشن شپ بڑا اچھا ہے جی، اسٹیبلشمنٹ حکومت کے دوران سب اچھا ہے، ایسے ہی چلے گا؟ کیسے ایسے چل جائے گا؟ اس طرح کے حالات میں سب اچھا ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک بے چینی ہے، آپ جتنا مرضی اس کو چھپا لیں، جو مرضی آپ کر لیں، حقائق نہیں بدلتے۔ اس لیے سہیل بڑائچ صاحب اپنی بات پر قائم ہیں، اور انہوں نے اب جو کالم لکھا ہے اس میں پھر یہ بات کر دی ہے، میرے دوست انصار عباسی ہوں یا معتبر، طاقتور اور متعلقہ حلقے، سب سرکاری دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ نظام بہترین طریقے سے چل رہا ہے، نہ کوئی اس نظام کا ظاہری مخالف ہے اور نہ اندر سے ہی اسے کوئی مسئلہ ہے۔ افواہوں، سازشوں اور منصوبوں کے افشاں کو چھوڑیے کہ وہ تو کہیں نہ کہیں سے ہاتھ آ ہی جاتے ہیں، مگر تلخ حقائق بیانیے کے نہ ہونے، پہلی وجہ یہ ہے کہ ایک تو بیانیہ نہیں ان سے بن رہا کہ جی ہم کچھ ٹھیک ہیں، ہم کوئی بہتر ہیں، کوئی تحریک انصاف کے مقابلے پہ، خان کے مقابلے پہ کوئی بیانیہ آ جائے، نہیں بن رہا۔ بھئی بیانیے کی بننے کی کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی اس کے آپ کے پاس کوئی فیکٹس ہوں، کوئی بات ہو، اس کے اوپر آپ بیانیہ بنائیں گے۔ ان کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، اگر یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں دھڑام سے گر جاتا ہے فوری طور پر۔ کیا بیانیہ بنائیں گے؟ ان سے بیانیہ کا بننا ہے جھوٹ پر بیانیہ، اب وہ دور چلا گیا کہ بنائیں گے، کچھ نہ کچھ آپ کے پاس ہونا چاہیے جس پر آپ بلڈ کر سکیں، اس کو آپ بڑھا چڑھا سکتے ہیں، کچھ تو ان کے پاس، ان کا تو صفر بڑا صفر کام چل رہا ہے۔ تو ایک چیز وہ کہہ رہے ہیں جی، پہلی چیز ہے بیانیہ نہیں ہے، تلخ حقائق بیانیہ کے نہ ہونے، نمبر 2 ڈلیوری آہستہ ہونے، اور معیشت میں بہتری نہ ہونے کی اعلانیہ کہانی سنا رہے ہیں۔ تو میں نے جو عرض کر دیا، معیشت میں کوئی بہتری نہیں ہے، پھر ڈلیوری آہستہ ہے، کہہ رہے ہیں ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، کچھ نہیں ہو رہا، کوئی ریفارمز نہیں ہو رہی، 4 سال ہو گئے، کچھ بھی نہیں ان سے ہو رہا، اور پھر کوئی بیانیہ بھی نہیں ہے، کارکردگی ہوتی بیانیہ ہوگا۔ تو سہیل بڑائچ صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ حقائق ہیں۔ انصار عباسی صاحب کہتے ہیں کہ جی سب اچھا ہے، فلاں ہے، کچھ نہیں۔ اب سہیل بڑائچ صاحب یہاں تک کہتے ہیں کہ بھائی بعض اوقات تو ہم صحافی اس لیے بھی خبر دیتے ہیں کہ یہ ہو نہ جائے۔ تو یہ بند کمروں کی کہانی تھی، یہ خفیہ کوئی کہانی تھی جو میں سامنے لے کر آیا ہوں۔ ابھی انہوں نے حال ہی میں منصور علی خان صاحب کے ساتھ پوڈ کاسٹ میں یہ بات بتائی ہے کہ جی ونڈر بوائے والی بات ایک حلقے کی چھپی ہوئی خواہش ہے کہ جی کوئی ونڈر بوائے لا جائے، پی ایچ ڈی ہو، پڑھا لکھا ہو،
PhD لیول کے کابینہ میں لوگ ہوں اور چیزوں کو بہتر کیا جائے، ایسے ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ کی طرح چلا جائے. تو ونڈر بوائے والی بات ایک ہلکے کی چھپی ہوئی خواہش ہے. بند کمروں کی باتیں کبھی ہم تک پہنچ ہی جاتی ہیں. اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہر بار خبر کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ یہ ہونے والا ہے، کئی بار مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو. تو طلعت حسین صاحب ہوں، سہیل براج صاحب، ان کی خواہش نہیں ہے کہ یہ جی شہباز شریف صاحب جائیں، سیٹ اپ ختم ہو، کوئی ونڈر بوائے آئے، ان کی خواہش نہیں ہے. لیکن سہیل براج صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم تو یہ کہتے ہیں لیکن جو خبر ہے وہ تو پہنچانی ہے. تو کئی بار مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو. ہماری 30-40 سال کی ریاضت ہے، جانتے ہیں بات کیسے پہنچانی ہے، خود کو محفوظ رکھ کر. یہ بھی آج کل ایک مسئلہ ہے. تو خود کو محفوظ رکھ کر متنبع بھی کیسے کرنا ہے، یہ سہیل براج صاحب نے یہ باتیں کہی ہیں. مزید جناب کہتے ہیں، اپنے کالم میں لکھتے ہیں، صحافتی تجربہ تو یہی بتاتا ہے کہ اگر نون، پیپل اور مقتدرہ کی مشترکہ عمارت میں سے ایک اینٹ بھی نکلی تو نظام کی عمارت دھڑام سے آ گرے گی. ماضی میں جنیجو کی فراغت اور قاف لیگ کی چھٹی سے سارا نظام گر گیا تھا. اگر اس تکونی عمارت نے محفوظ رہنا ہے تو تینوں کو مل جل کر گزارا کرنا ہوگا. تزادستان کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ طاقتور اور کمزور کے اتحاد میں غلطی، خامی اور ہر برائی کمزور کے کھاتے میں پڑتی ہے، اور ہر فتح اور کامیابی کا کریڈٹ طاقتور کو ملتا ہے. طاقت ہمیشہ غالب رہنے کی کوشش کرتی ہے. اب بھی بلی طاقتور ہے اور چوہا ادھر ادھر بھاگا پھر رہا ہے تاکہ جان بچ جائے. سہیل بھائی صاحب اب یہ دیکھ لیں کس کو بلی کہہ رہے ہیں، کس کو چوہا کہہ رہے ہیں، آپ سمجھ جائیں. طاقتور کا وہ پورا ایک پیچھے ایک بتا رہے ہیں بیک گراؤنڈ، یعنی اسٹیبلشمنٹ طاقتور ہوتی ہے اور حکومت وہ کمزور ہوتی ہے، وہ چوہا ہے. وہ جان بچانے کے لیے اب حکومت ادھر ادھر ہو رہی ہے کہ ساری ہمارے کھاتے میں خامیاں آ جانی ہیں تو اچھائی کوئی بھی نہیں آنی. اچھائی ویسے آپ کے ہے کیا جو آپ کے کھاتے میں ڈالیں، یہ بھی تو مسئلہ ہے. آپ جن کی مرہون منت آئے ہیں بس اسی طرح آپ چل رہے ہیں. ذرا ہاتھ ہٹا تو آپ تو فارغ ہیں اور نہ آپ کارکردگی دکھا سکے. اوپر سے جناب فواد حسین صاحب آ گئے ہیں میدان میں. وہ کہتے ہیں پاکستان کا موجودہ نظام بہت کمزور ہے، فیصلہ سازی پر کسی کے اختیار نہیں. عدلیہ کی جگہ پیپر کورٹس نے لے لی ہے اور عدلیہ کی غیر موجودگی میں بنیادی نظام ہل گیا ہے. انتخابات کا عمل صرف کاغذی ہے، یعنی عدلیہ اور مقننہ ختم ہو چکے ہیں. اگر یہ نظام ایسے ہی چلتا رہا تو پاکستان میں شدید غربت اور عدم استحکام کا شکار ہوگا. لہٰذا ایک قومی حکومت کے قیام پر سوچنا کوئی بری بات نہیں. ایسی حکومت جس میں عمران خان، نواز شریف اور آصف علی زرداری سمیت جماعت اعلیٰ، پتہ نہیں جماعت اسلامی کہنا چاہ رہے تھے، جماعت اعلیٰ، جمعیت علماء اسلام اور دیگر جماعتوں کا بھی دخل ہو، جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر مستقبل کا آئینی ڈھانچہ بحال کر سکیں. تو یہ فواد چودھری صاحب ایسے نہیں کہہ رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ جو کوششیں کرے ہیں کوٹ لکھپت جیل کے اسیران کی رہائی کی، اس میں حکومت تو ہے، باقی طاقتیں بھی ہوں، کہتے ہیں ان کی اجازت کے بغیر تو نہیں ہم آگے چل سکتے. تو یہ سوچ لیجئے. پھر فواد صاحب یہ باتیں کر رہے ہیں، ساتھ ڈرا بھی رہے ہیں کہ ایران میں تبدیلی اسرائیل کو پاکستان کے بارڈر تک رسائی دے دے گی. یعنی ایران میں اگر چیزیں تبدیل ہوتی ہیں تو وہاں جو گورنمنٹ آئے گی وہ پھر امریکہ اور اسرائیل کی حمایتی ہوگی. سعودی عرب اور امارات کے تعلقات مزید خراب ہوں گے. ترکی اور سعودی عرب کی پارٹنرشپ میں پاکستان کی شمولیت اہم ایونٹ ہوگا. اچھا وہ یہ بھی بتا رہے ہیں جی یہ جو اتحاد بن رہا ہے تو چیزیں ایسی ہو رہی ہیں کہ ہمیں اندر ملک کے اتحاد کی بڑی ضرورت ہے اور مزید ہوگی، اس لیے سب جڑ کر رہیں. اچھا اس کے ساتھ فواد صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں بشرا بی بی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان محاذ آرائی کی مخالف ہیں. مشال یوسفزئی کا یہ بیان آیا کہ جی بشرا بی بی پر غلط الزام لگتا ہے کہ جی وہ ٹکراؤ چاہتی ہیں اسٹیبلشمنٹ اور خان کے درمیان. نہیں، وہ تو محاذ آرائی کی مخالف ہیں. تو اس پر فواد چودھری صاحب نے کہا ہے اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن، صحیح جانب زبردست قدم. جی اب آخر میں آپ کو بتا دوں کہ تھوڑی سی بات کارکردگی کر لیں گے. جی بڑا اچھا چل رہا ہے جی، بڑے آئیڈیل ریلیشن شپ ہے جی، اوہ کوئی ثانی نہیں دور تک، بڑے اعلیٰ اسٹیبلشمنٹ حکومت، ہاں. تو ذرا تھوڑے سے فیکٹس دیکھ لیتے ہیں جلدی. رپورٹ کے مطابق ایک سال کے دوران آٹے کی قیمت میں 32%، گیس 30%. یہ صرف ایک سال کی بتا رہا ہوں، پچھلے 4 سال میں تو 2-3 گنا اضافہ ہے نا جی. ایک سال کے دوران آٹے کی قیمت میں 32%، گیس 30%، چینی 11%، خشک دودھ 10%، گوشت 13%، سرخ مرچ 12% اور ملبوسات کی قیمت میں 10% اضافہ ہوا. اگرچہ حکومت کی جانب سے منافع خوروں اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائیوں کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، تاہم مہنگائی کا مقابلہ محض انتظامی کارروائیوں سے ممکن نہیں. اس کے لیے عوام کی قوت خرید کو مستحکم بنانا ہوگا. یہ جی دنیا کا اداریہ. تو یہ ایک سال کے ہیں جب کہہ رہی ہیں ہم نے مہنگائی کنٹرول کر لی تو یہ حال ہے. اب سسٹم کے اندر کس طرح سے دراڑیں ہیں. ماجد نظامی صاحب لکھتے ہیں سہیل آفریدی کے دورہ سندھ سے واضح ہوا کہ 3 سال سے سسٹم جس انداز سے تحریک انصاف کو ڈیل کر رہا ہے، اس سے ہٹتے ہوئے پیپلز پارٹی کو اچھا بچہ بن کر جمہوری اقدار کا اخلاقی جھنڈا اٹھانے کی بالکل اجازت نہیں ہے.
اب سوال یہ ہے کہ آخر کیوں پیپلز پارٹی نے سسٹم کو متنازع بنانے کی کوشش کی؟ کیا پیپلز پارٹی ڈبل گیم کر رہی ہے کہ ایک طرف انہوں نے اجازت دی سہیل رافدی کو کرنے کے لیے کچھ تھوڑا اپنے آپ کو نیوٹرل رکھنے کی کوشش کی، جبکہ نظام میں بٹھایا ان کو کس نے ہے تو ان کے خلاف جانے کی کوشش کی، ڈبل گیم کرنے کی کوشش کی؟ میں نے تو آپ سے پہلے عرض کر دیا تھا، آپ کچھ دن پہلے کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جب یہ بات ہو رہی تھی کہ سہیل رافدی کو ویلکم کیوں کیا پیپلز پارٹی نے، سندھی ٹوپی اجرک پہنا دی، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تو اسی وقت عرض کیا تھا کہ 28ویں ترمیم کے حوالے سے پیپلز پارٹی اپنی پوزیشننگ کر رہی ہے، تھوڑی بارگین کے لیے ان کی پوزیشن مضبوط ہو، وہ دکھائیں کہ بھائی تحریک انصاف کے ساتھ ہمارا کسی وقت بھی معاملہ سیٹ ہو سکتا ہے۔ ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے ساتھ مل کر حکومت بنائی جائے، کوئی اسٹریٹ پاور دکھائیں گے تو شاید ہم پر تھوڑا سا دباؤ کم آ جائے، ورنہ ہم تو کھڑے نہیں ہو سکتے، ہمیں آج نکال دیں تو کل کوئی بھی نہیں نکلے گا ہمارے لیے، تو تحریک انصاف کے لیے لوگ نکلتے ہیں، تو اپنے لیے کوئی لیوریج رکھیں۔ 18ویں ترمیم رول بیک ہوگی تو ہمارا کیا بنے گا؟ سندھ میں سارا سسٹم ہمارا ختم ہو جائے گا۔ تو لہٰذا اب یہ بات ماجد نظامی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے، سوچنے کی بات ہے، جب ان کو پتہ تھا کہ سسٹم میں کوئی گنجائش نہیں ہے سہیل رافدی کی تو کیوں یہ دی چھٹی؟ اب کریک ڈاؤن کرنا پڑ رہا ہے، تو پھر جناب یہ ہے ڈبل گیم، تو سسٹم کے اندر ڈبل گیمیں چل رہی ہیں۔ تحریک عدم اعتماد کے وقت ایک بہانہ بنایا گیا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے والا تھا کیونکہ زر مبادلہ کے ذخائر بہت کم تھے۔ ابھی پرسوں کی رپورٹ ہے، جنوری 2022 میں جب تحریک عدم اعتماد کا فیصلہ کیا گیا تھا اس وقت زر مبادلہ کے ذخائر کی مالیت 17.2 ارب ڈالر تھی، جو آج جا کر 16 ارب ڈالر ہوئے ہیں، یعنی اس وقت اس سے بھی زیادہ تھے، 17.2 ارب تھے اور اب جا کر 16 ہوئے ہیں، تو کہتے ہیں جی ڈیفالٹ تھا، یعنی آج زر مبادلہ کے ذخائر اس 2022 کے برابر بھی نہیں ہوئے۔ تو عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے وقت ڈیفالٹ کا کوئی خطرہ نہیں تھا، محمد زبیر صاحب اب یہ پریس کانفرنسز میں بتاتے پھرتے ہیں۔ اچھا، ایک اور کام جو ٹھس ہو گیا وہی نا بیانیہ آپ کیسے بنائیں گے کہ اس طرف توجہ ہوتی۔ پنجاب سے خبر آ گئی فورینزک کی کہ 9 مئی کے حوالے سے جناب سہیل آفریدی اور دیگر اس میں تیمور وسیم جھگڑا اور پھر اس کے علاوہ جناب وہ بنگش صاحب، یہ سارے جی ہیں، فورینزک کے لیے رپورٹ بھیجی تھی، بالکل یہی وہ لوگ ہیں جن کی ویڈیوز آئی ہیں۔ اصل کہانی کیا ہے کہ یہ ویڈیوز 9 مئی کی تو ہے ہی نہیں، صرف یہی بتایا گیا ہے کہ ہاں یہ ویڈیوز انہی کی ہیں۔ بھائی یہ تو دیکھ لیں ویڈیوز ہیں کب کی تو 9 مئی کے تو ہیں ہی نہیں وہ ویڈیوز، اور یہ فیکٹ ہے، اور عدالت میں بھی یہ چیزیں پہلے آ چکی ہیں، تو لہٰذا وہ بیانیہ بننے سے پہلے ہی ٹھس ہو گیا، اور اس پر اب صحافی بات کریں۔ آخر میں فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے کئی سینئر رہنماؤں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے دہشت گردی کا۔ اب ایک اور بڑا افسوسناک واقعہ ہوا، وزیرستان دھماکے میں زخمی ہونے والے JUI رہنما چل بسے مولانا سلطان محمد جمعے کو وانا بازار میں مسجد میں نماز ادا کرنے کے بعد گھر واپس سڑک کنارے نصب مواد پھٹنے سے زخمی ہوئے تھے، اور اس کے بعد پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ ظاہر ان کو طبی امداد کے لے جایا گیا، لیکن زخم ایسے آئے تھے کہ جاں بر نہ ہو سکے۔ جنوبی وزیرستان JUI کے مولانا سلطان محمد کی نماز جنازہ ادا کی گئی، اور اس میں بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ جب وہ دھماکے میں زخمی ہوئے تو علاج کے لیے کوشش کی گئی، لیکن رات گئے وہ شہید ہو گئے۔ ان کی نماز جنازہ میں بڑی تعداد میں شہریوں نے شرکت کی۔ اب یہ دیکھیں آپ کیسے لگتا ہے کہ دہشت گرد چن چن کے اب مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے سینئر لوگوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔